ایک فیملی تھی، ان کے یہاں بچے ہوئے، تو بیوی نے کہا کہ اس بیٹے کو نا ہم حافظ قرآن بنائیں گے، ہم عالم دین بنائیں گے۔ تو شوہر نے کہا اللہ دوسرا دے دے گا، اس میں بنا لیں، ابھی مجھے اپنی مرضی کرنے دو۔ کہا کیا مرضی ہے؟ کیسے؟ ڈاکٹر بنائیں گے۔ ڈاکٹر بنا دیا۔ دوسرے بیٹے جیسے ہی ہوا تو بیوی نے کہا ہم اسے حافظ قرآن بنائیں گے، اسے عالم دین بنائیں گے، اس پہ مجھے اپنی مرضی کرنے دو، اللہ پھر نیک اولاد دے دے گا، اس پہ تم اپنا جو دل چاہے اسے بنا دیں۔ ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، ایک انجینئر بن گیا ہے، اللہ نے انعام نہیں کیا، اللہ نے تیسری اولاد دیا، پھر بیٹا ہو گیا۔ جیسے ہی بیٹا ہوا تو فوراً ماں کی خواہش دل میں آئی کہ اسے حافظ قرآن بنائیں گے، اسے عالم دین بنائیں گے۔ اس ماں نے اس پہ محنت کی، کوشش کی، تربیت کی، اسے سنوارا، اسے بنایا، اسے حافظ قرآن بنا دیا، بولے سبحان اللہ، اسے عالم دین بنا دیا۔ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے نا، تو شوہر نے کہا کہ بات یہ ہے آؤ ذرا ریئلائز کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، ہم دیکھیں تو صحیح کہ کون بیٹا کہاں کھڑا ہے۔ تو ذرا دیکھا، ڈاکٹر جو بنا تھا بیٹا ویل سیٹ ہے، بہترین سیلری اٹھا رہا ہے، بہترین جاب کر رہا ہے، انجینئر وہ بھی ویل سیٹ، سیلری بھی، انکم بھی اچھی ہے، بہترین ہے۔ اب بڑے تیسرے بیٹے کی طرف، تو تیسرا بیٹا حافظ قرآن، عالم دین، حق حلال جاب تھی، وہ روزی ذرائع بنا کے کما رہا تھا، لیکن اس کی انکم ان کے مقابلے میں تھوڑی کم تھی۔ جیسے ہی باپ نے یہ دیکھا، اب وہ موقع تھا کہ لوہا گرم تھا اور اس نے چوٹ مارنے کی، تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا اسے حافظ نہ بناؤ، اسے عالم نہ بناؤ۔ ماں نے جب یہ باتیں سنی نا تو اس کا تو دل ٹوٹ گیا۔ جس ماں نے بچے پہ محنت کر کے اسے حافظ قرآن بنایا، اسے عالم دین بنایا، اس کے دل پہ تو جیسے آرے چل گئے ہو، تو اس نے کہا پھر ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ پریکٹیکل کر لیتے ہیں، ایک آزمائش کر لیتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ ہماری اصل کمائی کیا ہے۔ اور آج اے میرے سرتاج، میرے شوہر، میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں ہماری اصل کمائی کیا ہے، کیا کمائی ہے۔ کہ بس آپ منظر دیکھیے کیا کرنا ہوگا۔ آپ کمرے کے اس پردے کے پیچھے چھپ جائیں۔ کیا کہتی ہو؟ کہ بس جو کہتی ہوں وہ کرے۔ بچوں کے آنے کا ٹائم گھر پہ ہوا ہے اور ماں نے کہا کیا آپ اس پردے کے پیچھے چھپ جائیں اور خاموشی سے صرف منظر دیکھتے ہیں۔ شوہر نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ شوہر گیا اور پردے کے پیچھے چھپ کر وہ منظر دیکھنے لگا۔ ماں نے بالوں کو بکھیرا، دوپٹے کو تھوڑا سا پھاڑا اور ماں بکھر کر بیٹھ گئی اور تھوڑے سے 2-4 آنسو بہا کے رونے لگی۔ ماں رونے لگی۔ ہوتا کیا ہے، بچوں کے آنے کا وقت ہوا ہے، سب سے پہلے وہ بچہ آتا ہے جس پر باپ نے محنت کر کے اسے ڈاکٹر بنایا ہے۔ ماں کیا ہوا؟ کہا تمہارے باپ نے مجھے بہت مارا ہے، مجھے رسوا کیا ہے، میرا کپڑا بھی پھٹ گیا، میرے بال بھی نوچے ہیں، اور ماں زاروں قطار رو رہی ہے۔ جیسے ہی ماں کی یہ کیفیت دیکھی، وہ بیٹا جسے ڈاکٹر بنایا تھا اتنا تو تیش اور غصے میں آیا کہ اس نے اپنے باپ کو گالیاں دینا شروع کر۔ جب وہ باپ کو گالیاں دینے لگا، باپ تو پردے کے پیچھے کھڑا تھا، جسے اپنی کمائی اور اپنا سرمایہ سمجھتا تھا، آج وہ اپنے لیے گالیاں سن رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ یہ کیسا میری کمائی ہے، یہ کیسا میرا بیٹا ہے، بنایا ڈاکٹر، خون سے چاپی سے بھری ہے اس کی، آج مجھے ہی کھڑے ہو کر گالیاں دیتا ہے۔ گالیاں دے کر کہنے لگا آتے ہیں گھر میں تو میں بتاتا ہوں، یہ کہہ کر چلا گیا۔ بیوی کہتی ہے میں ویسے ہی بکھری حالت میں بیٹھی تھی کہ وہ بیٹا جو انجینئر بنا تھا وہ آتا ہے، جیسے ہی وہ اس حالت میں دکھتا ہے، ماں کیا ہوا؟ کہا تمہارے باپ نے مجھے بہت مارا ہے، میرا کپڑا بھی پھاڑ دیا، میرے بال بھی نوچے ہیں۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ یہ بیٹا پچھلے والے سے 2 ہاتھ آگے نکل گیا، اس نے باپ کو گالیاں بھی دی اور شدید قسم کی دھمکیاں دینے لگا اور کہنے لگا کہ سامنے آئے تو گریبان سے پکڑ کے گھر سے نکال دوں گا۔ جب یہ باتیں سنی، باپ تو پردے کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رہنے لگے کہ یہ میرے بیٹے، یہ میری کمائی، اسے انجینئر بنایا، اسے ڈاکٹر بنایا۔ یہ سن کے وہ رونے لگا۔ اب باری تھی تیسرے بیٹے کی، جس بیٹے کو ڈی گریڈ کیا گیا، جس بیٹے کو ڈی مورلائز کیا گیا، جس بیٹے کو حقیر جانا گیا، جس بیٹے کو کسی گنتی میں نہ لایا گیا، وہ حافظ قرآن، وہ عالم دین بچہ جب گھر میں آتا ہے، ماں بکھری بیٹھی ہے، آنکھوں سے آنسو ہیں، بال بکھرے ہیں، دوپٹہ پھٹا ہے۔ ماں جی کیا ہوا؟ کہا تمہارے باپ نے مجھے شدید مارا ہے، میرے آنسو نکل رہے ہیں اور میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ جب یہ بات سنی، اب باپ پردے کے پیچھے کھڑا ہے، کہا دو نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، مارنے پہ اتر آئے، نہ جانے یہ کیا کہے گا۔ جب یہ بات سنی ہے، وہ حافظ قرآن اور عالم دین بیٹے نے
तसल्ली से सुकून वाले अल्फाज कहे और कहा, माँ अगर बाप ने अगर आज आपने हाथ उठा दिया है तो क्या हुआ, इज्जत की चादर भी तो बाप ने ही तानी है। माँ अगर बाप ने आपको मार दिया है तो क्या हुआ, आपसे मोहब्बत भी तो शदीद वही करते हैं। माँ आपकी मोहब्बत का दम भी तो वही भरते हैं। माँ बाप को शदीद गुस्सा होगा, कोई और टेंशन होगी, कोई और मसला होगा, आपने भी शायद गुस्सा दिलाया होगा, आपने भी शायद जबान चलाई होगी, वरना अब्बा जान ऐसा कहाँ करते हैं, आपने आज तक हाथ नहीं उठाया, आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी। जब वो माँ को मुतमईन करने लगा और तसल्लियाँ देने लगा, बाप जो पर्दे के पीछे खड़ा था वो रह न सका और वो पर्दा हटा के आया और बच्चे को सीने लगा, फूट फूट के रोने लगा और उसकी जबान पे ये अल्फाज थे कि मेरी जिंदगी की कमाई अगर है तो वो सिर्फ ये बेटा है। वो इंजीनियर, वो डॉक्टर जिसे मैं जिंदगी की कमाई और पूंजी समझता रहा, नहीं, मेरा असल खजाना तो ये हाफिज कुरान और आलिम नहीं बेटा। बात ये नहीं कि आप किसी को इंजीनियर ना बनने दें, बात ये नहीं कि किसी को डॉक्टर ना बनने दें, आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, लेकिन साथ ही हाफिज कुरान बने। हाफिज कुरान ना बन सके तो आलिम नहीं बने। दीन का इल्म सिखाएं, जब दीन का इल्म सीखेंगे तो उनको पता लगेगा कि वालिदैन के सामने किस तरह नजरें झुका के बात की जाती है, वालिदैन का एहतराम किस तरह किया जाता है, बड़े बहन भाइयों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है।